انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے دعا مانگنا، اولیاء کرام کے واسطے سے دعا مانگنا کیسا ہے؟ کیا ان کے وسیلے سے واسطے سے دعا مانگی جا سکتی ہے؟ اور اسی طریقے سے کہ آپ حضور علیہ السلام کے والدین کب وفات پائے، ان کا انتقال کب ہوا؟ انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے دعا مانگنا جائز ہے، بلکہ مسنون طریقہ ہے کہ جب ہم دعا کریں تو انبیاء علیہ السلام کا واسطہ درمیان میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات بیان کرتے ہوئے اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اور اللہ کا فضل کرم درمیان میں رکھتے ہوئے پھر انبیاء علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ بہتر اور جائز ہے۔ تو لہذا کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا واسطہ ہمارے درمیان میں پہلے سے ہی ہے، یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا احکام اور اپنی باتوں کو ہم تک پہنچانے کے لیے کچھ مخصوص بندوں کو تجویز کیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے درجے میں رکھا اور نبوت کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا، تاکہ وہ باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو وحی کے ذریعے سے پہنچاتا، وہ باتیں انبیاء علیہ السلام ہم تک پہنچاتے۔ اگر یہ مخصوص بندے تجویز نہ کیے ہوتے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نہ کیا ہوتا تو ہم تک اللہ کا کلام پہنچنا اور اللہ کی باتوں کا پہنچنا یہ بہت مشکل ہو جاتا۔ تو لہذا اللہ نے متعین کیا ان مخصوص بندوں کو نبوت کے لیے، تو واسطہ تو ویسے بھی ان کا ہمارے درمیان میں ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور ہمارے درمیان میں انبیاء کا واسطہ تو ویسے بھی ہوا، کیونکہ تبلیغی انبیاء کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، ہمیں معلوم ہوا جینے کا طریقہ کیا ہے، ہمیں انسانیت کا طریقہ معلوم ہوا، ہمیں انسانیت پتہ لگی، ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، اللہ کی بڑائی کیسے بیان کی جاتی ہے، اللہ کو عبادت کیسی پسند ہے، اللہ کو کس طریقے سے یاد کیا جا سکتا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کریں گے، نماز کیسے پڑھیں گے، روزے کیسے رکھیں گے، زکوٰۃ کیسے دیں گے، حج کیسے کریں گے، یعنی کہ تمام عبادات اور تمام فرما برداری یہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ملی، اور شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان تمام کے تمام نے ہمیں اللہ کی طرف دین کی، اللہ کی طرف دعوت دی اور اللہ کی فرما برداری کو حکم دیا۔ آپ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ پر قرآن نازل ہوا، تو آپ پر جو قرآن نازل ہوا وہ قرآن بھی ہم نے آپ حضور علیہ السلام سے سنا، اور اس کی تفسیر بھی حدیث کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، لہذا واسطہ تو ویسے بھی ہو گیا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم دعا کریں، دعا کرنے کے اندر اللہ کی بڑائی بیان، اللہ کی صفاتی نام بیان کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کا واسطہ بیچ میں دیں، اور یہ طریقہ بہتر ہے، اور اسی طریقے کو عمل میں لانا چاہیے، اور یہ مسنون طریقہ بھی ہے۔ تو اسے یاد رکھیں کہ یہ جائز ہے، کوئی غلط کام نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ جب دعا کریں تو انبیاء علیہ السلام کا واسطہ دیں۔ اسی طریقے سے معلوم کیا کہ حضور علیہ السلام کے والدین کب انتقال کر کے گئے، تو یہ تو تمام آدمیوں کو معلوم بھی ہونا چاہیے، اور یہ موٹی سی موٹی باتیں ہیں، اس کو ذہن نشی کرنے
اپنا بھی یاد رکھیں، اپنی اولادوں کو بھی بتائیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ ہمارے نبی کون تھے، ان کا نام کیا ہے، ان کے والد محترم کا نام کیا تھا، ان کے دادا کا نام کیا تھا، ان کی والدہ کا نام کیا تھا، ان کے چچا کا نام کیا تھا، کون کون ایسے لوگ تھے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، کون کون ایسے تھے جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغاوت کی، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ بغض رکھا، وہ کون کون لوگ تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے جان قربان کری۔ تو یہ باتیں حضور علیہ السلام کے گھر والوں کے سلسلے میں، اہل بیت کے بارے میں، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، ان تمام باتوں کا تو معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی ان چیز کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ تو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو والد محترم تھے، ان کا نام حضرت عبداللہ تھا، اور وہ حضور علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ حضور علیہ السلام نے زندگی کی حالت میں اپنے والد محترم کو نہیں پایا، اور ان کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ یہ اس وقت اس دنیا سے رخصت ہوئی حضور کو جب چھوڑا، جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال کی تھی۔ 6 سال کی عمر کے اندر یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا سے کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اب سوال ہوتا ہے کہ کیا جس طریقے سے والد محترم تھے، والدہ محترمہ تھی، تو یہ کون تھے؟ حضور علیہ السلام کے والد تو تھے، لیکن کس مذہب پر تھے؟ کیا ان کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور اگر مسلمان کہا جا سکتا ہے تو کیا ان کے لیے ایصال ثواب ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ خاموشی اختیار کریں، کیونکہ یہ اختلافی معاملہ ہے، اس کی باریکی میں نہ جائیں، اس کی باریکی میں جائیں گے تو الجھیں گے، تو لہٰذا یہ سکوت اختیار کی جائے یہاں پر اور خاموشی اختیار کیا جائے۔ بعض علماء نے لکھا کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، بعضوں نے کچھ اور لکھا، تو لہٰذا اس کے اندر خاموشی اختیار کی جائے۔ لیکن بعض علماء نے ایصال ثواب کے لیے بھی اجازت دی ہے کہ ایصال ثواب ان کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن بعض علماء نے اس کے لیے منع کیا ہے، اسے ناجائز قرار دیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جائز ہے ایصال ثواب کرنا، بعض کہتے ہیں کہ ناجائز ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں خاموشی اختیار کی جائے، سکوت اختیار کیا جائے، اور ان کا معاملہ مسلمان ہونے کا یا ایصال ثواب کرنے کا اللہ کے اوپر چھوڑ دیا جائے۔ جو اللہ ان کے ساتھ معاملہ کرے گا وہ اللہ جانتا ہے۔ لہذا ہم